تو عباسی صاحب پھر یہ جو ٹیکس کا شارٹ فال ہے جو 680 ارب ہے، 680 ہے 680 ہے، اس کا پھر کیا عوام پہ سارا بوجھ ڈالنا ہے کہ جی کیونکہ ٹیکس کلیکشن نہیں ہوئی تو اب اس کا ہم نے عوام کو نچوڑ لینا ہے، ان کا خون بھی لے لینا ہے؟ یہ تو ایف بی آر کی غلطی ہے، یا اگر پیسہ جنریٹ نہیں ہوا تو وہ بھی حکومت کی غلطی ہے کہ کسی نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی پاکستان میں، معاشی پالیسیاں ناکام ہو گئیں. تو یہ اب کیا سارا برڈن عام عوام پہ آئے گا؟ لائک یہ مجھ سے یہ چیز ہضم نہیں ہوتی کہ کس طرح سے چلے گا پھر. جی ناکامی چھپانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ انحصار کریں، کیونکہ اگر اکانومی گرو نہیں کر رہی ہوگی ڈائریکٹ ٹیکسیشن نہیں ہو پائے گا. تو یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے پاکستان ہمیشہ سے یہی کام کرتا رہا ہے، لیکن اب وہ کچھ حد سے زیادہ بات بڑھ گئی ہے، تو اس کو ختم کرنا پڑے گا. یہ سسٹینیبل نہیں ہے، اس کو لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے. تو پھر تو حکومت بری طرح سے ایکسپوز ہو چکی ہے، میں تو یہی کہوں گی. ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے، نہ عوام نے منتخب کی ہے کہ ان سے کوئی پوچھے گا. تو بہت بڑی ناکامی ہے ملک میں جب حکومتیں اس قسم کے کام شروع کر دیں کہ کوئی ریفارمز نہ کریں، اپنے خرچے کم نہ کریں اور مزید عوام پہ بوجھ ڈالتے جائیں، تو اس سے بہت بڑی مشکلات ہیں جو آج عوام کا سامنا بھی ہے، اور ایک ناکامی ہے معیشت کی اور حکومت کی. اچھا عباسی صاحب، اگر میں یہ اوور آل بات کروں کہ یہ سارا کام جو تھا یہ اپوزیشن کا تھا اور اپوزیشن سے کردار ادا نہیں کیا. جو ہمارے ہیں جماعت اسلامی، انہوں نے آج کہا ہے کہ ملک گیر احتجاج کیا جائے گا. کیا سب قوتوں کو مل کے اکٹھا نہیں بیٹھنا چاہیے تھا؟ جو اپوزیشن ہے وہ سب اکٹھی بیٹھتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہم مل کے کچھ کرتے ہیں تاکہ عوام کو کچھ ریلیف مل سکے. یہ اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ اس پر بات کرتی رہے. ہم تو کرتے ہیں، جس حد تک ہم کر سکیں ہم کرتے ہیں. ملک گیر احتجاج سے بات نہیں بنے گی. آپ کو حکومت سے سامنا کرنا پڑے گا اور ان کو بتانا پڑے گا کہ بھئی یہ آپ کی خرابیاں ہیں، اور اس کا کچھ حل کی طرف بھی نشاندہی کر دیں کہ کیسے حل ہوگا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک ملک میں سیاسی بحران رہے گا، سیاسی انتشار رہے گا، اور ملک کے اندر لاقانونیت جو ہے، جو نہ آئین کی پرواہ ہے، نہ حکومت، نہ قانون کی پرواہ ہے، تو اس سے ملک میں نہ انویسٹمنٹ آئے گی، نہ معیشت گرو کر پائے گی. تو کوئی یہ آج کی بات صرف نہیں ہے، آپ کو مستقبل میں بھی کوئی امید کی کرن نہیں رہی. ٹرو. تو عباسی صاحب اب کیا طریقہ کار کیا ہوگا اپوزیشن کا کہ پارلیمنٹ پہ وہاں پہ آواز اٹھائی جائے گی، سڑکوں پہ آیا جائے گا؟ مطلب کوئی طریقہ کار تو ہونا چاہیے. ہم تو جو ایک عوام ہے وہ تو اپوزیشن کی طرف ہی دیکھتی ہے نا، حکومت کے سامنے تو خاموش ہو جاتی ہے. اپوزیشن جو آج ہے بڑی جماعت پی ٹی آئی ہے، ان کے پاس حکومت بھی ہے. اپنی حکومت میں اگر وہ کچھ ایسا ماڈل بنائیں اس کو کہ بھئی کس طرح حکومت چلانی چاہیے، کس طرح آپ اخراجات میں کمی کر سکتے ہیں، کس طرح عوام کو آپ ریلیف دے سکتے ہیں، تو اس سے بات زیادہ بنتی. بات کرنے سے ایک حد تک ہی ہوتا ہے، آپ تنقید کر سکتے ہیں، آپ حکومت کی پالیسی کی نفی کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس حکومت ہو تو اس پر کام کریں تو اس کا زیادہ اثر ہوگا. وہ اس میں بھی سوچ نظر نہیں آتی. اگر کے پی کی بات کریں تو وہ اپنی جگہ روتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے واجبات ہیں وہ ابھی تک وفاق نے دیے ہی نہیں، ہمیں وہ ملیں گے تو ہم کچھ کریں گے. اب اس سچویشن میں کیا ہوگا کہ وہ اپنے مسئلے، عمران خان صاحب سے ملاقات کا مسئلہ ہو گیا، یا سارے اسلام آباد آ جاتے ہیں، اڈیالہ کے باہر بیٹھ جاتے ہیں؟ ان سے پھر کیا امید کی جائے؟ نہیں، بات اڈیالہ کے باہر بیٹھنے کی نہیں ہے. رقم کسی صوبے کی نہیں روکی جا سکتی، یہ بڑی واضح بات ہے. اگر ان کی رقم رکی ہے تو اس کی نشاندہی کریں کہ کون سی رقم رکی ہے. کم از کم ابھی تک میں نے نشاندہی تو وہ مسلسل کر رہے ہیں. نہیں، اس بات کی کہ کون سی رقم رکی ہے، کیونکہ بہت سی ایسے واجبات ہیں جو متنازع ہیں، جو پچھلے 20 30 40 سال کے چلے آ رہے ہیں. یہ جو ڈیمز کی مد میں اور پاور جنریشن کی مد میں جو رقم ہے وہ کافی متنازع ہے. تو آج کے جو واجبات ہیں اگر اس میں کوئی کمی ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ نشاندہی کریں. ٹرو. اچھا عباسی صاحب، این ایف سی کے اوپر بڑی بات ہو رہی تھی پچھلے دنوں بھی. اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے جس میں جو مین چیز ہوگی وہ این ایف سی ایوارڈ کی جو شیئرنگ ہے اس کے اوپر بات ہوگی. آپ اس ترمیم کو آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تو بات ہی چل رہی ہے، جو ہم اخبارات کی خبریں ہی دیکھتے ہیں، لیکن کیا این ایف سی ترمیم میں ترمیم کرنے سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ اپیرنٹلی شاید جن کے پیچھے دماغ ہے ان کو لگتا ہو کہ جی چیزیں ہمارے کنٹرول میں آ جائیں گی تو کچھ بہتری ہو جائے گی، یا مزید کچھ عوام کے لیے، عوام کے اوپر کوئی زیادہ ٹیکس لگ جائیں گے. اینڈ میں مسئلہ تو عوام کے لیے ہے. نہیں، صوبے دیکھیں، پھر کل صوبے قرضہ لینا شروع کر دیں گے، ملک کی معیشت تو وہیں پر رہے گی. جب تک گروتھ نہیں ہوگی آپ کیا کریں گے؟ تو پھر وفاق کا کیا کہیں کہ وہ کہتا ہے کہ صوبوں کو پیمنٹ کرنے کے بعد
میرے پاس کچھ نہیں بچتا. جی یہ درست بات ہے. اس وقت سوچنی چاہیے تھی نا جب آپ نے ترمیم کی تھی. اس وقت یہ باتیں نہ پارلیمانی کمیٹی میں لائی گئیں, بس ترمیم کر دی گئی. تو جو اب ترمیم آئے گی شاید اس کو ریورس کر دیا جائے. اور جب آپ وہ کریں گے, اب صوبے کہاں سے پیسے لائیں گے, ان کے اپنے اخراجات پورے نہیں ہوں گے. یہ ایک بڑا, اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بجلی اور گیس ہے, جو وفاق ناکام ہو چکا ہے اس کے معاملات حل کرنے میں, اور یہ آئین کا تقاضا بھی ہے کہ یہ صوبوں کے حوالے کیے جائیں, کہ دونوں ان کے حوالے کر دیں. جو صوبوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, وہ بھی جو شاہ خرچیاں نہیں کر پائیں گے, توجہ دیں گے بجلی اور گیس کے معاملات کی طرف, کیونکہ انتظامیہ تو ان کے پاس ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ جو وفاق کا کیا اتنا بڑا نقصان ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہتر حل ہے بجائے اس کے کہ آپ NFC ایوارڈ کو کاٹنا شروع کر دیں, کیونکہ NFC ایوارڈ کی ایک سطح آئین میں مقرر کر دی گئی کہ اس سے کم نہیں کیا جائے گا, اس سے بڑھنے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. تو ڈو یو تھنک کہ شہباز حکومت یہ کر سکتی ہے, جن کا KP کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے, سندھ میں چلے ان کے اتحادی ہیں اور پنجاب کو تو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے. نہیں, وہ ایک کھلی چھٹی تو تباہی کا باعث ہے نا, کہ آپ جب یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, پیسے آپ کے پاس بے انتہا ہوں گے اور آپ پیسے ضائع کیے جائیں گے ہر قسم کی شاہ خرچیوں میں, تو پھر معاملہ نہیں چلتا نا. اس لیے بہتر ہے کہ آج جو آپ کا سرکولر ڈیٹ پیدا ہو رہا ہے گیس اور بجلی کی مد میں, اس کو یہ صوبوں کے حوالے کریں تاکہ وہ اس کے ذمہ دار بنے, اور یہ ذمہ داری آئینی بھی ان کی ہے, پھر جا کر مسئلہ حل ہوگا. اچھا عباسی صاحب, اپوزیشن کا پارلیمنٹ کے اندر کیا کردار ہونا چاہیے؟ جو دباؤ ڈالنا تھا حکومت کے اوپر وہ کر نہیں سکے. کل محمود خان اچکزئی صاحب بھی ملے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ. ڈونٹ یو تھنک کہ انہوں نے بہت دیر کر دی اس ملاقات میں؟ نہیں, ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں, یہ تو آپس کی ملاقات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ پارلیمان تو چل نہیں رہا. نہ پارلیمان کا اجلاس بلایا جاتا ہے, نہ اجلاس میں بات کرنے دی جاتی ہے, نہ اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے, نہ کوئی ایشو لاتے ہیں. ابھی اب دیکھ لیں اتنے جنگ کے معاملات, یہ جو ایران امریکہ والی جنگ ہے, دیگر بہت سے معاملات, یہ پارلیمان میں آنے چاہیے تھے. بالکل اس میں ڈیبیٹ ہوتی کہ ملک کا کیا, تاکہ اس جو حکومت کے فیصلے کو بھی تقویت ملتی کہ پوری قوم اس میں متحد ہے, قوم جانتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب تو وزراء بھی مختلف بیان دیتے ہیں, حکومت کے بارے میں سمجھ نہیں آتی ان کا کیا موقف ہے. ہر روز لوگ ایک تماشا ہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا رول کیا ہے, ہم اس میں کیا ہم پہ اثرات آئیں گے. یہ بڑی سیریس باتیں ہیں. عباسی صاحب, ڈونٹ یو تھنک کہ یہ کام اپوزیشن کا تھا؟ اپوزیشن کو دباؤ ڈالنا چاہیے تھا, وہ حکومت پہ دباؤ ڈالتی ہے جس کو ڈسکس کیا جائے. اپوزیشن تو ناکام رہی. اپوزیشن, جہاں حکومت بھی ناکام ہے اپوزیشن بھی ناکام ہے, دونوں ناکام. ہماری سیاست ہی ناکام ہو چکی ہے. تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ پھر تو یہی کہا جائے کہ جی ملک بھی اب اس طرح سے کامیاب نہیں رہا. ملک نہیں چل رہا, یہ بڑی واضح بات ہے. یہ جو کہتے تھے ترقی کی اڑان بھر رہا ہے پاکستان, وہ اڑان نظر نہیں آ رہی. وہ کاغذوں میں بھر رہا ہے, یا کچھ افراد کے ذہن میں یہ بات ہے. ملک کے حالات بالکل جو ہے مثبت نہیں ہیں, تشویشناک حالات ہیں معیشت کے. اس پر آج سے غور کرنا شروع کریں, فیصلے کریں, حل نکالیں, ریفارمز کریں, پھر جا کر مسئلہ حل ہوگا. ٹرو. عباسی صاحب, ایک عجیب سا ٹرینڈ پاکستان میں آ رہا ہے, ڈرگس بہت زیادہ, کنزمپشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. ڈرگس تو تھے, ان کے اوپر لاز بھی تھے اور ان کے اوپر کاروائیاں بھی ہوتی تھیں, لیکن اب جو ڈرگ ڈیلرز ہیں, کراچی میں آج ایک واقعہ پیش آیا ہے. ایک خاتون ہے جو بڑے دھڑلے سے کہتی ہیں کہ جی اگر مجھے کوئی روک سکتا ہے تو روک لے. جس طرح سے آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا ایک پروٹوکول کے ساتھ, اور جو ان کی باڈی لینگویج تھی, شی واز ویری کانفیڈنٹ. یہاں تو کوئی بندہ اگر کوئی ریڑھی لگا لیتا ہے تو اس کو اس کی ریڑھی توڑ دی جاتی ہے, اس کو ہتھکڑیاں تک لگا لی جاتی ہیں. آن دا ادر ہینڈ سندھ میں ایک خاتون اتنے دھڑلے سے آتی ہیں, کورٹ کے اندر جاتی ہیں اور وہ ایک بڑی سٹیٹمنٹ دیتی ہوئی گزر جاتی ہیں. یہ کون سا کلچر پاکستان میں آ گیا؟ نہیں, یہ اسی کو لیڈ کیپچر کہتے ہیں. اشرافیہ کا جو معاملہ ہے, جو آج ملک کے نہ قانون کی پرواہ کرتے ہیں, نہ ملک کے معاملات کی پرواہ کرتے ہیں, ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہی وہ خرابی ہیں جو ملک کو, معیشت کو بھی تباہ کر رہی ہیں. اور ساتھ آپ مجھے ایک بڑے ڈاکٹر ملے تھے, اور انہوں نے کہا کہ آپ یقین کریں کہ میرے پاس جو مریض آتے ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ ڈپریسڈ ہوتے ہیں. اور ڈپریشن اپنے معاملات سے نہیں ہوتا, جو ملک کے معاملات ہیں, جو معاشرے کے معاملات ہیں, وہ ڈپریشن کا باعث بن رہے ہیں. تو ہمیں کسی بات کی پرواہ نہیں رہی. آج آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کے پاس طاقت ہے, اقتدار میں ہے, آپ جو مرضی کریں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. قتل بھی کر سکتے ہیں آپ, منشیات بھی بیچ سکتے ہیں آپ, منی لانڈرنگ بھی کر سکتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں.